ٹوٹے ہوئے دانتوں کا کیا علاج ہے؟ دانت جن کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر دانتوں میں فریکچر ہو ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ریپلیسمنٹ کے ان کی ریپیئر کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر ایک دانت اب ہم ٹیڑھے دانتوں کے علاج کی طرف آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی ایج کتنی ہے, ہم اس کو بریسز یا الائنرز لگا کے ہم ان کو سیدھا کر لیتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ پیشنٹ الائنر یا بریسز پہ کوالیفائی نہیں کر رہا, پھر ہم اس کے دانتوں کی کلینچنگ کو ہم نائٹ گرائنڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم برکسزم بھی کہتے ہیں. اس کی مختلف وجوہات کا کھانا پینا افیکٹ ہو رہا ہے اور اسے چیزیں پراپر چیو نہیں ہو رہی, پھر ہم اس کا بائٹ. وہی جو دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوگات رکھتا ہے, اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر احمد, آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا کیا علاج ہے, دانت جن کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر دانتوں میں فریکچر ہو جاتا ہے. تو اس پورے موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے جو ہر دل عزیز ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عمران ضیاء, جو کہ کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن اور امپلانٹولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار دا ٹائم. آپ ماشاءاللہ بہت آج کل کام کر رہے ہیں ڈینٹسٹری پہ. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے جن کا ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے, کچھ لوگ وہ ایک دن میں بنوا لیتے ہیں, پھر دن آپ 15 دنوں کے اندر پرماننٹ دانت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پروسیجر کیا ہے, تھوڑا بتائیے اس میں. بالکل, پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے پلیٹ فارم سے مجھے ایک دفعہ پھر بولنے کا موقع دیا. ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ریپلیسمنٹ کے ان کی ریپیئر کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر ایک دانت ٹوٹا ہے اور کسی بہت تھوڑا سا چپ آف ہوا ہے تو اس کو ہم ایک خاص قسم کی فلنگ, جیسے ہم کمپوزٹ فلنگ کہتے ہیں, اس سے ہم اس کو پورا بلڈ اپ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کتنے دنوں کے اندر آپ بناتے ہیں؟ یہ جو کمپوزٹ بلڈ اپ ہے یہ تو چند منٹس کی بات ہے, 15 سے 20 منٹس کی بات. اگر پرماننٹ دانت کی طرف جانا چاہیں تو وہ کتنے دنوں کا؟ بالکل. اب آ جاتے ہیں ہم کہ جو دانت بالکل ہی ٹوٹ گئے, اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ریپیئر کیا جا سکے یا ان کو ہم رکھ سکیں, تو اگر ہم دانت آدھا تقریباً ٹوٹا ہو تو ہم اس کی روٹ کینال ٹریٹمنٹ کر کے پین فری کر کے اس کے اوپر ہم کراؤن چڑھا دیتے ہیں. یہ پروسیس ہے کوئی 2 سے 3 دن کا. ایک ہوتا ہے امیجیٹ ڈینچر, پیشنٹ کو نہ کہیں جانا ہے یا اس کا کوئی ایونٹ ہے اور وہ نہیں برداشت, تو ہم اس کا امپریشن لے کے لیب سے اگلے ہی دن بنوا دیتے ہیں. وہ ایک دانت بھی ہو سکتا ہے, وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 3 4 5 دانت بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو فل ڈینچر ہے جس میں اوپر نیچے کا ہوتا ہے اس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں, 4 5 دن لگ سکتے ہیں لیب سے. لیکن جو ہم امیجیٹ ڈینچر بناتے ہیں یہ 1 سے 2 دن میں بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جن کے دانت فریکچر ہو جاتے ہیں یا وہ کریک کر جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہے؟ کیا ان کو آپ دوبارہ سے نکالتے ہیں اور نیا دانت لگاتے ہیں یا اسی فریکچر کو یا وہ کریک کو دوبارہ ٹریٹ کر دیتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فریکچر کس حد تک ہے. اگر تو اتنا ہو کہ ہم اس کو اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم بچا سکتے ہیں کہ نہیں, پھر تو ہم اس کو کمپوزٹ فلنگ کریں گے, کراؤن کریں گے. ادروائز ہم دیکھتے ہیں اگر یہ ناقابل, اگر ہل رہا ہے اور یہ ناقابل استعمال, اس کو نکال دیتے ہیں. اور امیجیٹ ڈینچر یا امپلانٹ یا برج, ان میں تینوں میں سے کوئی بھی آپشن جو پیشنٹ افورڈ کر سکتا ہو اور جو اس کو سوٹ کرتی ہے اس کے منہ کے مطابق, وہ ہم کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بعض لوگوں کے دانت بائی برتھ ہی وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں, ان کا کیا حال ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے دانت ٹھیک کروانے ہیں, سیدھے کروانے ہیں, اکثر کروا رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہو پاتے. اس کا پراپر حل کیا ہے, کس طرح سے جائیں؟ ٹیڑھے دانتوں کی مختلف وجوہات ہیں, یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, فیڈر دینا یا تھم سکنگ ہے. اب ہم ٹیڑھے دانتوں کے علاج کی طرف آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی ایج کتنی ہے. اگر تو ینگ ایج میں ہے, کوئی 18 20 سال 22 سال 25 سال ہے, تو ہم اس کو بریسز یا الائنرز لگا کے ہم ان کو سیدھا کر لیتے ہیں. اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ دانت ہمیں نکالنے پڑتے ہیں کیونکہ جگہ تھوڑی ہوتی ہے اور دانتوں کی تعداد پوری ہوتی ہے, تو ہم وہ دانت جو نسبتاً کم یوز ہوتے ہیں, پری مولرز, ان کو ہم نکال دیتے ہیں. ان کے نکالنے سے جو جگہ بنتی ہے اس میں ہم ملی میٹر بائی ملی میٹر ہر دانت کو موو کر کے ایک شیپ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. 1.5 سال سے 2 سال تک عرصہ اس میں درکار ہوتا ہے, لیکن دانت سیدھے ہو جاتے ہیں الائنرز یا بریسز کے تھرو. اور اگر ہم دیکھیں کہ پیشنٹ الائنر یا بریسز پہ کوالیفائی نہیں کر رہا, پھر ہم اس کے دانتوں کو گرائنڈ کر کے ان کے اوپر ہم کراؤنس یا بریجز بنا دیتے ہیں, اس سے وہ کام سیدھا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ دانت جب ان کے ہوتے ہیں وہ کلنچ کرتے ہیں, رگڑتے رہتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کے دانت چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس سے اسمائل اور آپ کا جو کانفیڈنس ہے اس میں کمی آتی ہے, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا بیسک وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے, کس طرح سے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ دانتوں کی کلینچنگ کو ہم نائٹ گرائنڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم برکسزم بھی کہتے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں. یہ ایک سب کانشیس ایک ایکشن ہے جس کا مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ بیٹھے ہوئے کام کریں لیپ ٹاپ پہ اور آپ کا منہ بھیجا ہوا, آپ سختی سے کچھ سوچ بھی رہے ہیں, زیادہ سوچ رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ دانت بھینچ رہے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. سوتے میں کچھ لوگ ڈریمنگ ہوتی ہے ان کو, اس میں وہ دانت پیستے ہیں. سلیپ ایپنیا ایک بیماری ہے جس میں کہ آپ سوتے میں آپ کو جاگنا پڑتا ہے بار بار, اس میں پیشنٹ آپس میں دانت رگڑتے ہیں, اس سے دانت کلینچ حالت میں رگڑے جاتے ہیں اور بائٹ ڈیپ ہو جاتی ہے.
اس کا حل یہ پہلے تو ہم نائٹ گارڈ بنا کے دیتے ہیں پیشنٹ کو تاکہ مزید نقصان سے بچا جائے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس کی یہ جو موجودہ بائٹ ہے یہ کھانے پینے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کاسمیٹیکلی جب بات کرتے ہیں نظر آنے میں بہتر ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، مریض کو نائٹ گارڈ پہ رکھتے ہیں تاکہ اس کے دانت مزید خراب نہ ہوں. لیکن اگر اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اس کا کھانا پینا افیکٹ ہو رہا ہے اور اسے چیزیں پراپر چیو نہیں ہو رہی، پھر ہم اس کا بائٹ ریز کرتے ہیں کہ ہر دانت کو ہم گرائنڈ کر کے اس کے اوپر کراؤن چڑھاتے ہیں اوپر نیچے کے، اور اس کی بائٹ جو ڈیپ ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ریز کر دیتے ہیں، جس سے اس کے یہ فیشیل رنکلز بھی کم ہو جاتے ہیں، اس کی بائٹ بھی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کا جبڑا تھکنا بھی کم ہو جاتا ہے. ادروائز ڈیپ بائٹ میں اور جو برکسزم یا نائٹ گرائنڈنگ یا آپ نے جو دانتوں کی کلنچی کا ذکر کیا، اس میں یہ ٹی ایم جوائنٹ، ٹیمپرو مینڈیبولر جوائنٹ تھک جاتا ہے، یہ فیشل مسل تھک جاتے ہیں. اچھا، اس کی الائنمنٹ میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ الائنمنٹ بھی مسئلہ آ سکتا ہے اور آپ کے ٹی ایم جوائنٹ کے بڑے اس میں مسائل سامنے آ جاتے ہیں. منہ کھلتا نہیں ہے، کھل جائے تو بند نہیں ہوتا، بند ہو تو کھلتا نہیں ہے، یہ فردر اس کی کمپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ ایک دن میں 2، 3 یا 7 دانت بھی آپ لگوا سکتے ہیں، تو یہ کیسے اتنا بڑا پروسیجر ایک دن میں کیسے پاسبل ہے؟ اب ٹیکنالوجی اتنی آگے چلے گی، ہمارے جو ڈینٹل ٹیکنیشین ہمارے جو ہیں، جو ہماری لیبز ہیں، وہ اتنی زیادہ ہائیلی ایکوپڈ اور ہیں کہ وہ پارشل ڈینچرز جو اترنے والے دانت ہیں یہ ایک دن میں ہم بنا سکتے ہیں. لیکن جو اگلے جو مراحل ہیں، جو بریجز یا کراؤنز ہیں، یہ 2 سے 3 دن لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگ کھانا کھاتے ہوئے جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دانت ٹکرا جاتے ہیں اور پھر وہ بہت سارے پین یا اور مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو ٹکرانے کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ جو دانت ٹکراتے ہیں تو کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ ٹکرا جاتے ہیں یہ وہی ڈیپ بائٹ جو میں نے بھی ذکر کیا کہ نائٹ گرائنڈنگ کے سلسلے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کھانا چبانے لگتا ہے تو ایک دم اس کے دانت بہت زیادہ زور سے منہ بند، جبڑے دونوں آپس میں ملتے ہیں اور دانت ٹکراتے ہیں. یہ دانتوں کو کوئی بھی انجری پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے فوراً ڈینٹسٹ سے رابطہ کر کے اپنی بائٹ ریز کرنی چاہیے یا جو بھی اس میں غلطی ہے، ایرر ہے، وہ دور کروا لینا چاہیے. بہت سارے لوگ دانت نکلواتے ہوئے ڈرتے ہیں، جی ہمیں درد رہے گا، اور پوری عمر بہت ساری ایج میں وہ اس کمپلیکس میں رہتے ہیں اور درد میں ہی درد برداشت کرتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ان کو کتنی درد دیتے ہیں؟ اگر میں دیکھوں کہ اس کو کہتے ہیں ڈینٹل فوبیا، ٹھیک، جن پیشنٹ کو یہ ڈر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو سوئیاں لگیں گی، خون ہوگا، ہم ان کو پہلے کاؤنسلنگ، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اس کنڈیشن سے گزرنے والا ہے یا گزر رہا ہے یا وہ خوف زدہ ہے، شیورنگ اس کو ہو رہی ہے، تو ہم پہلے اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں 2 سے 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، جتنا اس کو ٹائم چاہیے کہ بھئی اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ایسے. ہم اس کو کچھ ویڈیوز دکھا دیتے ہیں، کچھ اس کو تصویریں دکھا دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ریلیکس کرتے ہیں. اس کے باوجود اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ریلیکس نہیں ہو رہا، اس کو پھر ہم کوئی مثلا ریلیکسنٹ یا کوئی اینزیولیٹک، اینزائٹی دور کرنے والی دوائی دینے کے بعد ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور عام طور پہ لوگ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو کلینک ہے ویل ایکوپڈ ہے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ کام کر رہا ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ اگر کوئی پیشنٹ اپوائنٹمنٹ لینا چاہ رہا ہے، کلینک آپ کا کہاں پر ہے، کیسے آپ کو اپروچ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو اپنے اسسٹنٹ کے نمبر میرے اسکرین پہ آ جائیں گے. ابھی مڈ سٹی ہاسپٹل کنیٹ کالج کے اپوزٹ ہے، یہ جیل روڈ پہ، وہاں میں پریکٹس کرتا ہوں. دوپہر 3 سے رات 9 بجے تک میرا ورکنگ آورس ہیں. اور میرے کلینک پہ آٹو کلیو جو کہ انسٹرومنٹ اسٹرلائزیشن کے لیے ایک بیسک اکوپمنٹ ہے وہ ہے. پھر ایک ایٹماسفیئر اسٹرلائزر ہے جو کہ کمرے کی فضا کو صاف رکھتا ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، سکشن کرتا رہتا ہے، وہ میرے پاس ہے. اور میں نے الٹرا وائلٹ اسٹرلائزر بھی رکھا ہوا ہے تاکہ کسی قسم کے سانس کے تھرو انفیکشن یا منہ کھولنے سے کوئی ڈراپلیٹ انفیکشن نہ میری طرف سے پیشنٹس کو جائے، نہ پیشنٹس کی طرف سے مجھے میرے اسٹاف کو آئے. تو یہ میں نے کچھ انتظامات کر کے رکھے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسا آپ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں، کوئی پرسنالٹی آپ کے پاس آئی اور آپ سے بڑا انسپائر ہو کے گئی؟ کیونکہ میں تو جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں تو انسپائر ہو کے آتا ہوں، جس طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں، جس طرح سے آپ پیشنٹ کو ویلکم کرتے ہیں، بڑی ہیلدی کنورسیشن ہوتی ہے. ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس آئے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں. شوبز کے بہت سے لوگ ہیں، اب کیا بہت ہی کس کا ذکر کروں. ماشاء اللہ مجھے ماں باپ کی تربیت ایسی ملی کہ ہنس کے بات کریں، خوش ہو کے بات کریں، سکون سے بات کریں، عزت دے کے بات کریں تو ہر بندہ خوش جاتا ہے. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ مجھ سے انہیپی ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے خوش ہو کے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک مشہور شوبز کی ایک سینئر اداکار ہیں، وہ میرے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے دانتوں کا اتنا برا حال ہے، کوئی ڈسکلرڈ ہیں، کوئی ٹوٹے پھوٹے ہیں، کچھ ہے. بڑی پریشان تھی. وہ کہتی کہ میں تو اسمائل بھی نہیں کر سکتی. میں نے کہا پاپا آرام سے بیٹھیں اور بالکل مجھے ایک ہفتہ دیں، اس کے بعد دیکھیے گا. اس بات کو آج 21 سال گزر چکے ہیں.
میں بھی نیا نیا ڈاکٹر صاحب بنا تھا. اچھا. اور الحمدللہ وہ آج بھی مجھ سے ملتی ہیں تو اسی پیار سے ملتی ہیں. میں ان کا نام اب ڈسکلوز کر دیتا ہوں ذرا. روحی خان ان کا نام ہے. اچھا. اور وہ بڑی سینئر آرٹسٹ ہیں اور مجھ سے وہ بالکل بھائیوں جیسا پیار کرتی ہیں. اور وہ جگہ جگہ یہ ذکر کرتی ہیں کہ میں 20 سال پہلے اس کے پاس گئی تھی عمران کے پاس, تو اس نے میرا یہ مسئلہ تھی میرا حل کرا دیا. میرے اپنے چینل پہ ان کی ایک ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے تو میں شیئر کر سکتا ہوں. نو ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگوں سے آپ کے بارے میں بڑے اچھے کامنٹس ہم نے سنے اور کمپلیمنٹس بھی سنے. یقیناً ڈاکٹر صاحب کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس ہیں, بلکہ آپ کو ایسے لگے گا کہ کسی پرانے دوست سے آپ مل رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے ملتے ہیں, اتنی اچھی ان کی کمپنی ہوتی ہے. یقیناً جب آپ بھی جائیں گے تو ضرور انجوائے کریں گے. آپ کیسے لگا کسی ایک اچھے انوائرمنٹ میں آ چکے ہیں. تو آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے نام.